اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے۔ ہم نے سورۃ البقرہ سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 203 تک کیا تھا اور آج ہم آیت نمبر 204 سے آیت نمبر 210 تک اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھیں گے۔ تو فرسٹ آف آل تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر بھی کیجیے گا۔ اینڈ اس چینل پر آپ فزکس کی کلاسز بھی سٹارٹ ہیں اینڈ میں اب فزکس بھی پڑھا رہی ہوں۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جو فزکس کی کلاس لینا چاہتا ہے تو وہ بھی جوائن کر لے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں آپ لوگوں کو اچھا گائیڈ کر پاؤں گی۔ باقی آپ لوگوں نے مجھے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے۔ اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا۔ پہلے ہم تھوڑا سا لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، نیکسٹ پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ نیکسٹ لاسٹ جو آیتیں تھی اس میں جو ہم نے پڑھا تھا اس میں حج اور عمرہ کے بارے میں ذکر تھا کہ تم لوگ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کیا اور قربانی میں جو کچھ میسر ہو وہ ادا کر دو۔ اور اس کے بعد حکم تھا کہ تم لوگ اپنے جو سر ہیں ان کو نہ کٹواؤ، بالوں کو، اور حجامت نہ کرو جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ جب تک قربانی حلال نہ ہو جائے تب تک اپنے سروں کو نہ منڈواؤ۔ اس کے بعد ذکر تھا کہ تم میں جو مریض ہو یا جس کے سر میں تکلیف ہو بدلہ جو ہے وہ روزے یا خیرات یا قربانی کر کے ادا کرے۔ اور اس کے بعد ذکر تھا کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ سب کو معلوم ہیں، پس جو شخص حج کا ارادہ کر لے اور اس پر لازم ہے کہ وہ بعض جو گناہ ہیں ان سے بچے۔ بعض جو گناہ کون سے ہیں کہ عورت سے مباشرت نہ کرے اور اس کے بعد نہ کسی سے جھگڑا کرے۔ اینڈ حج کے زمانے میں جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور اس کے بعد حج کا جو سامان ہے وہ اپنے ساتھ لے لیا کرو، بے شک جو سامان سے زیادہ بہتر یہی تقوی ہے۔ پہلی آیت میں ذکر تھا کہ اور اس کے بعد آیت تھی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سفر حج میں تجارت یا مزدوری کے ذریعے کچھ روزی کما لو اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق حاصل کرو۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب نے جس طرح تمام عبادات و معاملات کو مسخ کر کے طرح طرح کی بیہودہ رسمیں ان میں شامل کر دی تھی اور عبادات کو بھی کھیل تماشا بنا دیا تھا، اسی طرح افعال حج میں بھی طرح طرح کی بیہودگیاں کرتے تھے۔ منع کے عظیم اجتماع میں ان کے خاص بازار لگتے تھے، نمائش ہوتی تھی، تجارتوں کے فروغ کے ذرائع لگائے جاتے تھے۔ اسلام آیا اور حج مسلمانوں پر فرض کیا گیا تو تمام بیہودہ رسموں کو ختم کر دیا گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مٹ جانے والے تھے، اب ان کا یہ خیال ہوا کہ ایام حج میں تجارت کرنا یا مزدوری کر کے کچھ کما لینا یہ بھی جاہلیت کی پیداوار ہے۔ تو کوئی صحابہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے جو اونٹ ہیں وہ حج کے دنوں میں کرائے پر جاتے ہیں تو کیا یہ حرام ہے؟ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی تھی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا اور فرمایا کہ ہاں تمہارا حج جو ہے وہ صحیح ہے، تم لوگ تجارت جو ہے وہ کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد ذکر تھا کہ تم لوگ حج کو پورا ادا کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، اس طرح جیسے تم اپنے باپ دادا کا کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ پھر کوئی مطلب جو شخص کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہی دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہماری جو دعا ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما اور دوزخ کی آگ سے بچا۔ نیکسٹ ہم آج کرتے ہیں
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वा और मिनन्नासी लोगों में से, मिन कोई वो है जो मन जो युजिबु को अच्छी लगती है तुम्हें, कौलुहु इसकी बात, फी में अलहयात दुनिया दुनिया की जिंदगी में, वयुशहिदु और गवाह बनाता है अल्लाहु अल्लाह अला पर मा जो, फी में कल्बी इसका दिल, वहुआ और हालांकि हुआ वो, अलद्दु सबसे ज्यादा झगड़ालू, अलहिसामु झगड़ा करने वालों में। क्या बात हो रही है यहाँ पे? उन लोगों में से कोई वो है कि दुनिया की जिंदगी में इसकी बात तुम्हें बहुत अच्छी लगती है और अपने दिल की बात पर अल्लाह को गवाह बनाता है, हालांकि वो सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाला है। इस आयत में एक वाक़े की तरफ इशारा है। कोई शख्स था, अखनस बिन शुरैक, बड़ा फसीह बलीग था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कस्में खा कर दावा इस्लाम किया करता था और मजलिस से उठकर जाता तो फिसाद और शरारत और एज़ा रसानी में लग जाता था। इस मुनाफिक के बाब में फरमाते हैं कि बाज़ आदमी ऐसे भी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी गुफ्तगू जो महज दीनवी गर्ज से होती है कि इजहार इस्लाम से मुसलमानों की तरह कुर्बो खसूसियत के साथ रहूँगा, इसकी फसाहत और बलागत की वजह से। नेक्स्ट, वाह और इज़ा जब तवल्ला पीठ फेर कर जाता है, सआत तो कोशिश करता है, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, लियुफ़सिदा ताकि फसाद करे, फीहा इसमें, वयुहलिका और बर्बाद करे, हलाक करे, अलहरसा खेती को, वन नस्ला और नस्ल को, मवाशी को, वल्लाहु और अल्लाह, ला युहिब्बु नहीं पसंद करता, अलफसादा फसाद करने वाला को। यहाँ पर उसी शख्स की बात हो रही है जो कि हम ऊपर बयान कर चुके हैं। और जब पीठ फेर कर जाता है तो कोशिश करता है कि ज़मीन में फिसाद फैलाए और खेत और मुआशी हलाक करे, और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करते। उसी शख्स की बात होती है कि जब वो पीठ फेर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उठकर चला जाता है, तब वो कोशिश करता है कि ज़मीन में फिसाद फैलाए। नेक्स्ट, वाइज़ा और जब कीला कहा जाए, लाहू इससे, इत्ता की डरो, अल्लाहु अल्लाह से, अखज़तहु पकड़ लेती है इसे, अल-इज़्ज़तु गैरत इज्जत, बिल इसमें गुनाह के साथ, फहस्बुहु तो काफी है इसे, जहन्नमा जहन्नम, व और लबीसा जरूर बहुत बुरा, मिहादु ठिकाना है। और जब इससे कहा जाए कि अल्लाह से डरो, तो इसे हर जिद मजीद गुनाह पर उबारती है, तो ऐसे को जहन्नम काफी है और वो जरूर बहुत बुरा ठिकाना है। यहाँ पे उसी शख्स की बात हो रही है कि जब उसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, तो इसका जो गरूर है वो गुनाह पर सो काफी है और इसके लिए दोज़ख है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। वाह और मिनन्नासी लोगों में से, मन जो यशरी बेच देता है, नफ्सा अपनी जान को, इब्तिगा तलाश करने के लिए, मर्ज़ातिल्लाह अल्लाह की खुशनुदियाँ, वल्लाहु और अल्लाह रऊफ़ुन बहुत मेहरबान, बिल इबादी बंदों पर। और लोगों में से कोई वो है जो अल्लाह की रज़ा तलाश करने के लिए अपनी जान बेच देता है और अल्लाह बंदों पर बड़ा मेहरबान है। यहाँ पे भी एक वाक़या की तरफ इशारा है। यहाँ पे मोमिन जो है, मुखलिस का यह हाल बयान किया गया है कि वो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा देता है। या उन मुखलिस सहाबा कराम की शान में नाजिल हुई है जिन्होंने बेमिसाल कुर्बानियाँ अल्लाह की राह में पेश की हैं। सही मनकूल है कि ये आयत हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु की इस वाक़या में नाजिल हुई है कि जब वो मक्का से हिजरत करके मदीना के लिए रवाना हुए तो रास्ता में कफ़ारे कुरैश की एक जमात ने रास्ता रोक लिया। ये देखकर हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी सवारी से उतर कर खड़े हो गए और इनकी तरकश में जितने तीर थे सब निकाल लिए और कुरैश की इस जमात से खिताब किया
کہ اے قبیلہ قریش، تم سب جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں تم سب سے زیادہ ماہر ہوں، میرا تیر کبھی خطا نہیں کرتا، اور اب میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہ پہنچ سکو گے جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی ہے، اور تیروں کے بعد تلوار سے کام لوں گا جب تک مجھ میں دم رہے گا، پھر جو تم چاہو کر لینا، اور اگر تم نفع کا سودا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ دیتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں رکھا ہے، تم وہ مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس پر قریش کی جماعت راضی ہو گئی، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے صحیح سالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر واقعہ سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، تمہارا بیپار نفع بخش رہا، تمہاری تجارت نفع بخش رہی۔ اس واقعہ میں آیت مذکور کے نزول نے اس کلام کی تصدیق کر دی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی میں اس سلم اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے، اور لا تبتغوا، نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے راستوں کی، انہ، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلا۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پہ واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم لوگ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں بھٹکاتا ہے صحیح راستے سے، وہ تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ جو ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ نیکسٹ، فائن، پھر اگر زللتم، تم پھسل جاؤ، لغزش کھاؤ، من بعد اس کے، ماں جو جاءتکم، آ جائے تمہارے پاس، البینات، روشن دلیل، فعلموا، تو جان لو، انا، بے شک، اللہ عزیز، عزت والا، حکیم، اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ کہ اگر تمہارے پاس واضح نشانیاں آ گئی ہیں اور پھر بھی تم لوگ پھسل جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے خطا ہوگی، ہم سے غلطی ہوگی، ہم نیکسٹ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، وہ تم لوگوں کو بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نیکسٹ، ہر کیا، ینظرون، وہ انتظار کر رہے ہیں، الا، مگر، ان، اس کا، یاتیہم، کہ آئے ان کے پاس، اللہ کا، فی میں ظلال، سائبانوں میں، من، سے، الغمام، بادلوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی، اور پورا کر دیا جائے، الامر، کام، والی، اور کی طرف، اللہ ترجیع، لٹائے جاؤ گے، الامور، سب کام۔ لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لٹائے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ 2:11 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو اچھے سے گائیڈ کیا ہوگا اور آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ بھی آئی ہوگی۔ تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ہم۔ اللہ حافظ۔